السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دین کی روشنی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ قرآن جس کی ہم تجوید کے بارے میں کچھ رولز ہم پڑھ چکے ہیں، اور میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ ہم کچھ رولز کے بعد قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر بھی سٹارٹ کریں گے، چونکہ ہر نیکی کے کام کا آغاز اگر آپ کسی اچھے دن یا اسپیشلی رمضان میں کریں گے تو اس کا اجر اور ثواب 10 گناہ تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ ایک حرف کے بدلے میں آپ کو 10 نیکیاں عام طور پر ملتی ہیں، تو اس سے بھی 10 گناہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم قرآن پاک کی کچھ آیات کی روشنی میں رمضان مبارک اور روزوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، ھدی للناس، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات، اور واضح دلیلیں ہیں اس کتاب میں، من الہدی، ہدایت والوں کے لیے، والفرقان، اور فرقان۔ فرقان اس کو کہتے ہیں جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، یعنی قرآن پاک جب نازل ہوا تو حق اور باطل یعنی باقی تمام دینوں کو کی جو اس میں تحریف ہو چکے ہیں اس کے بارے میں حق بات اور باطل میں فرق کر دیا واضح طور پر کہ کیا اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے اور کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، جو کہ تورات، زبور اور انجیل اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب پر ایمان لانا ضروری قرار دیا، لیکن جو قرآن پاک ہے اس پر عمل کرنا تا قیامت تا حیات لازمی قرار دیا۔ فمن شہد منکم الشہر، پس جو کوئی پالے، یعنی جس کسی کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے، فلیصمہ، پس اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے اور امت محمدیہ پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کی زندگی میں نیکسٹ رمضان آئے گا یا ہم یہ رمضان پورا کر پائیں گے یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ہمیں ایک سیکنڈ کی زندگی کا بھروسہ نہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں، ارادہ کریں، نیت کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے اپنا پہلا قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، روزے رکھنا جس طرح سے نماز اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی، قائم کرنے کا حکم دیا، اسی طرح نماز آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے کہیں بھی آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی پڑھ لی اور کبھی چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے ڈٹ جانا، اٹل ہو جانا، ہمیشگی اختیار کرنا کسی چیز پہ، اس کو کہتے ہیں قائم رہنا، ہمیشہ قائم رہنا۔ تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریے، کبھی بھی پڑھنے کا حکم نہیں آیا۔ اسی طرح فرض جو روزے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، بیمار ہے یا سفر پر ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں جو سفر ہوا کرتے تھے وہ بہت طویل تھے، نہ پلین تھے، نہ گاڑیاں تھیں، نہ اور کسی قسم کی آسائش تھی، لیکن اب تو سفر کافی حد تک آسان ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کسی کو کوئی دشواری ہو، کوئی مشکل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن دیا ہے کہ اگر کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، سفر کر رہا ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اسے چاہیے کہ رمضان کے جتنے روزے وہ چھوڑ رہا ہے سفر کی وجہ سے، وہ باقی دنوں میں، یعنی جب رمضان ختم ہو جائے تو آپ نے اتنی گنتی، اتنے روزے گن کے آپ نے رکھ لینے ہیں۔
مریض سے مراد، بیماری سے مراد ہر طرح کی بیماری ہے، چاہے وہ عورتوں کی جو بیماریاں ہیں اس سے ریلیٹڈ ہو، ویسے کھانسی، زکام، بخار. کھانسی سے مراد وہ والی کھانسی جو ایزما کے پیشنٹس کو ہوتی ہے، جن کو سانس لینے میں پرابلم ہے یا کچھ ان کو میڈیسن وغیرہ دی جاتی ہیں کچھ عرصے کے لیے، اگر یہ پرابلم ان کے ساتھ ہے تو وہ اس عرصے کے لیے، اتنی دیر کے لیے جب تک کہ وہ بالکل تندرست نہیں ہو جاتے، صحت یاب نہیں ہو جاتے، وہ روزہ رمضان میں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن گنتی پوری کرنی ان کی لازمی ہے. اگر رمضان کے روزے 29 ہیں تو آپ نے کاؤنٹ کر کے 29 اپنے روزے جو آپ نے چھوڑے ہیں وہ پورے کرنے ہیں، اور اگر 30 روزے ہیں تو آپ نے 30 کی کاؤنٹنگ پوری کر کے روزے پورے کرنے ہیں. نماز آپ کی جو چھوٹ گئی ہے اسپیشلی عورتوں کی، اس کی قضا دینا ضروری نہیں ہے، لیکن جو رمضان کے روزے ہیں اس کی قضا دینا ضروری ہے. یرید اللہ بکم الیسر، ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا. اب اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کسی بھی حالت میں بیمار ہو، تندرست ہو، سفر پہ ہو، مر رہے ہو، روزہ نہیں چھوڑنا. لیکن اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو تو ان دنوں کے روزے چھوڑ کر باقی ایام میں، باقی دنوں میں کسی ٹائم بھی آپ روزے رکھ کے ان کی گنتی پوری کر سکتے ہیں. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور نہیں ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ دشواری کا، پریشانی کا، مشکل کا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم پوری کرو اپنی گنتی. یعنی اس بات سے، اس آیت سے، اللہ تعالیٰ کے ان ورڈ سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو رمضان کے روزے ہیں ان کی گنتی پوری کرنا لازمی ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو گے، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو تمہیں ہدایت دی گئی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت فرمائی ہیں، نعمتوں سے مراد ہر وہ چیز، ضروری نہیں کہ بہت اچھا کھانا، بہت اچھا لائف سٹائل ہو تو آپ شکر گزار ہوں. آپ کی آنکھیں ٹھیک کام کرتی ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہیں، آپ کے آرگن صحیح کام کرتے ہیں، آپ کی اولاد صحت مند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ برائی کو برائی اور اچھائی کو اچھائی سمجھ سکیں، برائی اور اچھائی میں فرق ثابت کر سکیں، اور گناہوں سے بچ سکیں. تو اس سے بڑی نعمت اس دنیا میں آپ کے لیے اور کوئی نہیں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. لاسٹ میں پہلے عشرے کی دعا اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کو کثرت سے پڑھیے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا جو عشرہ ہے اس پہ آپ کے لیے اپنی رحمت کی بارش فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.